شیخ جیسے کہا جاتا ہے کہ جادو کا کرنا کرانا سیکھنا سکھانا کفر ہے، تو جب کوئی عالم یہ بات سمجھاتا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی کر کے یا پھر تعویذیں لکھ کر یا پھر نبی علیہ السلام پر کس طریقے سے جادو ہوا تھا، تو اس میں بھی طریقے سمجھائے یا بتائے جاتے ہیں، تو کیا اس کو سکھانے میں شامل ہوگا؟ یعنی کس چیز کو سکھلانا؟ جادو کو سکھلانا طریقے بتا کر کے جو عالم ہمارے عام عوام کے لیے بتاتے ہیں کہ بے حرمتی دیکھیے کر کے ایک جیسے یہ جی دیکھیے یہ بتلانا کہ یہ جادو کرنا جادو کی تفصیل نہیں، یہ بتلانا جادو حرام ہے، جادو کو یہ کرنا وہ کرنا اس طرح سے کسی بھی طریقے سے شیاطین کی مدد سے جو کیا جاتا ہے تو انسان وہ تھوڑا کرنا کیسے، یہ بتلانا تو واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی جادو سکھلاتا ہے، سیکھتا ہے یا سکھلاتا ہے، سنیں، سیکھتا ہے یا سکھلاتا ہے تو یہ جو ہے کفر ہے۔ جیسے کہ آیا ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر السحر وما انزل علی الملکین، سکھلات وما کفر ولکن الشیاطین کفروا، سکھلانے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کو بیان کیا ہے کہ لوگوں کو سکھلاتے ہیں اور اسی لیے وہ کفر کیے، یعنی شیاطین میں بھی کافر و مومن یعنی جنوں میں، تو جو کہ انہوں نے سحر کو سکھلاتے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ کافر ہیں، اور اس کے بعد آگے ساری چیز کی فلا تکفر، تو سیکھنا سکھلانا۔ اور دوسری حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں جس نے سیکھی تو اس نے جادو کا ایک شعبہ یعنی شاخ سیکھا ایک، اور جتنا زیادہ سیکھتا جائے گا اتنا زیادہ اور سیکھتا جائے گا نجوم کے بارے میں، کیونکہ اس کا تعلق جادوگر عموماً استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے ظاہر کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا لوگوں پر اثر پڑتا ہے اور شیاطین سے اس کا تعلق قائم کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جتنا زیادہ کوئی سیکھتا جائے گا اتنا زیادہ سیکھتا جائے گا، کفر یعنی، اور یہ سحر کی چیزیں، تو سیکھنا بھی کفر ہے، سیکھنا بھی کفر ہے، کیونکہ سیکھنے کے بعد ہی تو کر سکتا ہے، جی سیکھنے کے بعد ہی کر سکتا ہے، اور اگر سیکھے گا کیسے؟ ظاہر بات ہے تطبیق دے کر کے اور ایسے طریقے سے کیا جاتے ہیں، تو سیکھنے میں جادو کرنا شامل ہوگا، جادو کے طریقے ان کو استعمال کیے بغیر کوئی سیکھ نہیں سکتا ہے، تو جادو کرنا اس میں بھی داخل ہے، جب سیکھے گا تو جادو کرے گا، یعنی دھیرے دھیرے بڑا جادوگر بن جائے گا، شاگرد سے اور چھوٹے سے وہ بڑا بن جائے گا، پختہ بن جائے گا، معلم استاد، تو یہ چیز داخل ہے، وہ کفر ہے، وہ بھی قرآن کی صریح آیت ہے۔ جی 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 شیخ فرین صاحب۔ ہمارے کچھ علماء ہے نا، وہ کافی ڈیٹیل میں جا کر سمجھاتے ہیں کہ کیسے وہ کیا گیا اور کس طریقے سے اس کی قسمیں کیا ہوتی ہے، تو حالانکہ ان کا بتانے کا انٹینشن سکھانا نہیں ہے، لوگوں کو اس کو سمجھانا ہے، تو کیا اس سے کوئی سیکھ لے یا پھر اس کو دیکھیے یہ جی دیکھیے کوئی بھی چیز ایسی ہو کہ جو صرف اس حد تک ہو کہ اس سے سمجھانے کے، وہ تو ان کی بات پوری سننے اور جاننے سے آدمی بتا سکتا ہے، لیکن اگر اس حد تک بات ہو کہ جس سے صرف بات سمجھانا مقصود ہو اور آگے چیز داخل نہ ہو سکھلانے میں، دیکھیے سکھلانے کی بات وہی کہہ سکتا ہے جو جادو کرتا ہے، سنیں، یا کتابوں میں موجود ہے کہ ایسے ایسے کیا جاتا ہے، تو یہ جب چیزیں کی جاتی ہیں سکھلانے میں، ایسی چیز نہیں سکھائی جاتی ہے، بتلائی جاتی ہے کہ جس سے انسان اچھائی کے بجائے برائی کی طرف، بات چیزیں ٹوٹلی انداز میں اجمالی طور پر مختصر انداز میں بیان کی جاتی ہیں کہ جس سے چیز سمجھ میں آ جائے، برائی کو مکمل تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کیا جاتا ہے، برائی کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ آدمی برائی کو برائی سمجھ لے اور اس کو چھوڑ دے۔ اب اگر اس سے اگر آگے معاملہ بڑھ جائے کہ برائی کو ساری چیزیں سمجھ لے اور برائی کرنے لگے تو ظاہر بات ہے بذات خود برائی ہے، اور جو سکھلا اور بتلا ہے اس کو سکھلانے اور بتلانے کا طریقہ نہیں ہے، لیکن جب وہ بات سنیں گے تو بتا سکتے ہیں کہ ہاں انہوں نے جو کیا ایسے ایسے، یہ ہے، یہ قاعدہ ہے کہ اگر ایسے کیا کہ جہاں تک صرف سکھلانے یا سمجھانے کہتے ہیں جس سے آدمی چھوڑ دے برائی کو سمجھ میں آ جائے تو یہ ٹھیک واجب ہے، لیکن اگر اس سے یہ ہے کہ معاملہ یہاں تک بڑھ جائے کہ آدمی برائی چھوڑنے کے بجائے برائی ہی کرنے لگے تو یہ خود منکر ہے اور یہ جی برائی سے روکنے کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن کیا وہ جو آپ نے بات کہی، جب آدمی بات سنے گا سمجھے گا تبھی کہہ سکتا ہے کہ کیا ان کی یہ چیز اس دائرے میں داخل ہے کہ خود وہ چیز برائی بن گئی اور منکر بن گئی، وہ نہ کرنا واجب ہے بلکہ اس کو چھوڑنا واجب ہے اور کرنا حرام ہے، یہ آدمی سننے اور سمجھنے کے بعد ہی کوئی جواب دے سکتا ہے۔ جی جی شیخنا، جادو تو ایک مستقل علم ہے، جو کوئی جی سیکھے گا وہی اس کا جو ہے ایکسپلین کر سکتا ہے نا۔ نہیں، لیکن وہ کہے کہ جو کہے سکھاتے ہیں، لیکن جب یہ تو بات عام کہے، لیکن کیا یہ جو سمجھی ہے حقیقت میں وہ چیز وہی ہے؟ یہ تو جی آدمی سننے کے بعد بتا سکتا ہے نا، وہ جی تو کوئی شک اس میں نہیں ہے کہ اگر اس میں جی آئی تو چیز ہے، لیکن کیا وہ چیز وہی ہے کہ وہ جادو والی بات بتا رہے ہیں، جادو کے حکم میں وہ چیز آ جی گئی، تو جاننے کے بعد ہی آدمی بتا سکتا ہے۔
جی نہیں تو حکم لگانا بہت مشکل ہے کسی کے بارے میں ایسے سن کر کے کہ لوگ بہت ڈیپلی انداز میں یہ چیزیں حقیقت ہے کہ گہرائی کے ساتھ یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی، جیسے قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ جادو کے بارے میں اجمال کے ساتھ، اور لوگوں کو معلوم ہے لیکن یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی، نہ کہی جاتی ہیں. لیکن کسی کے بارے میں خاص حکم لگانا کہ یہ چیز یہ جو انہوں نے کیا یہ جادو کے حکم میں آ گئی ہے، جب تک ہم اس کو سنیں گے نہیں اور اچھے سے جانیں گے نہیں تب تک نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی جو کرتے ہیں وہ جادو کے حکم میں آ گیا. جی جی سسٹر فریم. جیسے کہ جیسے نبی علیہ السلام پہ جو جادو ہوا اس کا کافی ڈیٹیل میں ڈسکرپشن ہے، جیسے کنویں میں کچھ بال کنگھی اور اس کو کس حالت میں پایا گیا، یہ تو کافی زیادہ ڈیٹیل میں جا کے بتانا ہوا نا. ہاں یہ ڈیٹیل کس چیز کے، جو چیزیں جن کے ذریعے جادو میں استعمال جن کو کیا جاتا ہے، لیکن جو جی اصل ہے نا وہ مختصر ہم کو معلوم ہے، آپ کو بتاتا ہوں مختصر سب کو معلوم، شیاطین کی عبادت. جب تک شیطان کی عبادت نہ کی جائے، شیطان جو کہتے ہیں وہ نہ کیا جائے، جب تک وہ جادوگر کی مدد نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جادو کی حقیقت یہی کہ شیطان کی مدد کے ذریعے ہوتا ہے. جادوگر کی وہ مدد کرتے ہیں اور جس پر جادو کرنا مطلوب ہے اس کو وہ اس کے بعد میں پریشان کرتے ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد میں. یہ مختصر طور پر ہے کہ شیاطین کے ذریعے یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں آئیں وہ اسباب ہیں کہ جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، جن کو شیطان پسند کرتا بتلاتا ہے ان چیزوں کو کرو اور اس طریقے سے کرو. جیسے سورہ فلق کے اندر آیا ہے والنفاثات فی العقد، جو گاٹھ میں پھونک مارتی ہیں. تو جادوگروں کی پہچان کیا ہے کہ یہ چیزیں بناتے ہیں، دھاگا یا کوئی چیز گاٹھ باندھتے جاتے ہیں، پھونک مارتے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں. اور مختصر یہ کہ شیطان کی مدد، اور شیطان اس وقت مدد کرتا ہے جب انسان شیطان کا بندہ بن جاتا ہے، اس کا پجاری، اور اس کی عبادت کرتا ہے، اس کو خوش کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. جی تو وضاحت کے طور پہ شیخ تو یہ اسباب ہوئے اور اصل میں جادو کچھ اور چیز ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے، رائٹ؟ نہیں دیکھیے کیا ہے جادو یہی ہے، بس اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ فلاں انسان کو ہمیں پریشان کرنا ہے نا، اور لیکن جب ہوتا ہے تو جس پر ہوتا وہ نہیں جان پاتا کیوں ہو رہا ہے. اس لیے جادو کو عربی زبان میں سحر مانے ہوتا ہے کہ ظاہری سبب نہ معلوم. انسان ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے، کوئی علاج نہیں، کہتے کچھ بھی نہیں ہمارے ڈاکٹر اعتبار سے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اس نے کیا شیاطین کی مدد لی، شیاطین اس کے اندر داخل ہو کر کے جو مظلوم انسان ہے جس پر جادو کیا گیا ہے اور جو مطلوب ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں شیاطین کو جادوگر، اس کے اندر داخل ہوتے ہیں یا کسی اور طریقے سے اس کو تکلیف دیتے ہیں، اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ پریشان، اس کے ذہن کے ساتھ، اس کی عقل کے ساتھ، اس کے پیٹ کے ساتھ، اس کی صحت کے ساتھ، حتیٰ کہ کبھی کبھی قتل کا سبب، اس کے مرنے کا سبب بن جاتے ہیں. تو یہ شیاطین کی مدد سے ہوتا ہے اور سب اس کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. یہ چیز ہے جادو، ایسی نہیں کوئی موہوم چیز ہے کہ ایسے ہوا بیٹھے بس سوچا بس ہو گیا. اصل اس میں ہے شیطان کی مدد جو کرتا ہے شیاطین، اس کے بعد میں خفیہ انداز میں سارا کام اس جو گندے اور پلید ہوتے ہیں جا کر کے سارا کام کرتے ہیں. خلاصہ اس کا یہی ہے. اب کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، گندگی اور ساری چیزوں کرتے ہیں، معلوم ہے سب کو.